آج کی ہماری ویڈیو ہے کھانے پینے کے آداب۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کھانے پینے کے کتنے آداب ہیں، کیا ہم ان آداب پر عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا رحمت کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نے کہ کھانے کی برکت ہے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کرنا، یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے پاس سے کھاؤ، یعنی برتن کے چاروں طرف سے نہ مارو، اپنی طرف سے کھاؤ، اور بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ کھاؤ پیو، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ اور جو شخص جس برتن میں کھانا کھائے پھر اسے صاف کرے تو اس کے لیے برتن استغفار کرتا ہے۔ جب تمہارے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو جو تنکا وغیرہ لگ جائے اس کو ہٹا کر لقمہ کھا لو، اور شیطان کے لیے مت چھوڑو، کیونکہ جب ہمارے منہ سے یا ہمارے ہاتھ سے کوئی لقمہ گر جاتا ہے تو وہ شیطان کا کھانا بن جاتا ہے، اس لیے اس کھانے کو شیطان کے لیے مت چھوڑیں، اسے صاف کر کے کھا لیا کریں۔ جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو ہاتھ دھونے سے پہلے اپنی انگلی چاٹ لو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کون سے حصہ میں برکت ہے۔ برتن کے درمیان سے نہ کھاؤ بلکہ کناروں سے کھاؤ، کیونکہ درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے۔ یہ ترمذی شریف میں موجود ہے۔ آپس میں ایک ساتھ مل کر کھایا کرو اور اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ جب کھانا کھانے لگو تو جوتے اتار دو، اس سے تمہارے قدموں کو آرام ملے گا۔ اونٹ کی طرح ایک سانس میں پانی مت پیو بلکہ 2 یا 3 سانس میں پیو، اور جب پینے لگے تو بسم اللہ کہو، اور جب پی کر منہ سے برتن ہٹاؤ تو الحمدللہ کہو۔ یہ بھی ترمذی شریف میں موجود ہے۔ جو شخص پانی وغیرہ کوئی چیز پلانے والا ہو اور وہ سب سے آخر میں خود پینے والا بنے، یہ مسلم بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ کھانا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے کو فرمایا۔ انہوں نے کہا اس وقت خواہش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، یعنی بھوک ہونے کے باوجود یہ نہ کہو کہ خواہش نہیں۔ جب شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو اور اس میں سے پڑوسیوں کا خیال کرو۔ مسلم، یعنی ان کو بھی ہدیۃً سالن بھیج دو۔ تمہارے پانی بڑھا دینے سے پڑوسیوں کو سالن مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم تو نہیں جانتے کہ ان کے گھر میں کیا پکا ہے یا کیا نہیں۔ ہمیں اتنا تو خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی بھوکے تو نہیں، ہمیں ان کی خبر رکھنی چاہیے، اس لیے ہمیں تھوڑا سالن بڑھا لینا چاہیے پانی ڈال کر، کیونکہ شاید کسی کا پیٹ بھر جائے اور کوئی دعا دے دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میز پر اور چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانا نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر کھاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو، 2 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کو، اور 4 آدمیوں کا کھانا 8 آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح کام چل سکتا ہے اور گزارا ہو سکتا ہے۔ کسی مہمان یا حاجت مند کے آنے سے تنگ دل نہ ہوں، خوشی کے ساتھ شریک کر لیا کریں۔ اگر کچھ لوگ مل کر کھجوریں کھا رہے ہوں تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ایک لقمہ میں 2 کھجوریں نہ لے جب تک کہ اپنے ساتھیوں سے اجازت نہ لے لے۔ بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ کھجوروں کی طرح اور کوئی چیز مل کر کھا رہے ہوں تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
پیاز یا لہسن کھائے تو بدبو جانے تک مسجد سے علیحدہ رہے، یا فرمایا کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں، اگر شروع میں بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص نے اس حال میں رات گزاری کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز یعنی چکنائی وغیرہ لگی ہو جس کو دھویا نہ ہو، اور پھر اس کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچائے، مثلاً زہریلا جانور کاٹ لے، تو یہ شخص اپنے نفس کے علاوہ ہرگز کسی کو ملامت نہ کرے، کیونکہ اس شخص کو اپنی ہی سستی اور غفلت کی وجہ سے تکلیف پہنچی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرانی کھجوریں کھا رہے تھے اور اس میں سے ڈھونڈ کر کیڑے نکالتے جاتے تھے۔ ابو داؤد علیہ السلام۔ معلوم ہوا کہ کیڑوں کے ساتھ کھجوریں یا کوئی پھل یا دانے وغیرہ کھانا جائز نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے کہ جب مکھی تم میں سے کسی برتن میں گر جائے تو جو کچھ برتن میں ہے، مثلاً شوربہ، دودھ، چائے، پانی وغیرہ، اس میں مکھی کو پوری طرح ڈبو دیں، پھر اس کو پھینک دیں، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا ہے اور دوسرے بازو میں مرض ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مرض کا علاج بتایا ہے کہ اس کو کھا لینے کا حکم نہیں دیا ہے، اگر طبیعت نہ چاہے تو نہ کھائیں۔ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری کسی بھی چیز میں مکھی گر جاتی ہے تو ہم وہ چائے ہو یا دودھ ہو یا پانی یا شوربہ ہو، ہم اسے گرا دیتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح ڈبو کر پھر پھینک دیں، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا اور دوسرے میں مرض ہے، تاکہ اگر ہم کسی مرض میں مبتلا ہیں تو ہمیں شفا حاصل ہو سکے، اس لیے یہ حکم ہے۔ اور یہ سنت بھی نہیں ہے، اگر کسی کا دل نہیں چاہتا تو وہ نہ کھائیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ کھانے کو ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ زیادہ کھانا شوم ہے، یعنی اس شخص کے ایسی علت لگی ہوگی جس سے اسے ہر جگہ تکلیف ہوگی اور لوگ بری نظر سے دیکھیں گے۔ حضور اقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور پونچھنے سے پہلے ہاتھ چاٹ لیا کرتے تھے۔ جب کوئی کھانا بہت گرم ہو تو اسے ڈھانک کر رکھیں یہاں تک کہ اس کی بھاپ کی تیزی ختم ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنا برکت کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اکڑوں بیٹھے ہوئے کھجوروں کو تناول فرما رہے ہیں، دونوں پنڈلیاں کھڑی کر کے قدموں پر بیٹھنے کو اکڑوں بیٹھنا کہتے ہیں۔ ایک مجلس میں کھانے والے زیادہ ہو گئے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ اس میں تواضع بھی ہے اور اہل مجلس کی رعایت بھی، ان سے ان کے لیے جگہ نکل آئی۔ دسترخوان اٹھانے سے پہلے نہ اٹھو۔ اگر کسی دوسرے شخص کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو تو وہ جب تک نہ کھاتا تو بات اور تھی، جب تک وہ کھاتا رہے اپنا ہاتھ نہ روکو، اگرچہ پیٹ بھر چکا ہوتا ہے کہ اسے شرمندگی نہ ہو، اگر کھانا چھوڑنا ہی ہو تو عذر کر دو۔ اگر پانی کی بات کی جائے تو پانی کھڑے ہو کر مت پیو، آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی اس سے مستثنیٰ ہے۔ برتن میں پھٹی ٹوٹی جگہ منہ لگا کر نہ پیو، مطلب کچھ سٹیل کے برتن ہوتے ہیں جو جیسے پھٹ جاتے ہیں تو وہاں سے بھی منہ لگا کر پینا جائز نہیں۔ اگر ہم پیالے میں پئیں تو وہ پیالہ بھی ایک جگہ سے ٹوٹا ہوتا ہے، وہاں سے بھی منہ لگا کر پینا جائز نہیں ہے۔ ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹیک لگا کر نہیں کھاؤ، ٹیک لگا کر کھانے سے سختی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں۔
ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا۔ دل کو بھایا تو کھا لیا، پسند نہ آیا تو چھوڑ دیا۔ مطلب کبھی بھی کسی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا کہ اس میں نمک کم ہے یا مرچ زیادہ ہے، کچھ بھی وغیرہ وغیرہ۔ تو آج کل تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، کسی نے ہماری دعوت کی ہے تو ہم وہاں پہ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو اگر کسی چیز میں نمک کم ہے تو ہم کہتے ہیں وہ نمک لے آؤ، نمک نہیں ہے اس میں تو مرچی بہت زیادہ ہے، ہم نہیں کھاتے اتنی مرچی، تو اس سے ہمیں بہت گناہ ملتا ہے، تو لہٰذا پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم سونے چاندی کے برتن میں کھائیں پئیں۔ یہ تو ہو گئے کھانے کے آداب۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں پانی پینے کے آداب۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس، مطلب سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے اور سنت نبوی کیا کہتے ہیں۔ جناب عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پانی مت پیا کرو، ٹھہر ٹھہر کر 2-3 سانس میں پانی پیا کرو، جب پینے لگے تو بسم اللہ پڑھ کر پیو، فارغ ہو کر الحمدللہ کہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا اتنا نقصان ہے تو وہ پانی تم حلق میں سے انگلی ڈال کر باہر نکال دو۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق کھڑے ہو کر اور ایک سانس میں پانی پینے سے جسم میں پانی جلد جذب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گردوں پر گہرا اثر پڑتا ہے اور جسم کے تمام حصوں پر ورم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، خصوصاً پاؤں پر، جسے سائنسی اصطلاح میں ایڈیما کہا جاتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینا معدے کے عضلات کو ڈھیلا کرتا ہے، معدے کی اندرونی جھلی کے ورم کا باعث بنتا ہے اور معدے میں اساس الکلی کی نسبت کم ہو جاتی ہے اور تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ 3 سانسوں میں پانی پینے کا عمل صحت کے لیے مفید ہے۔ وقفوں سے، گھونٹ بھرنے سے، آخری گھونٹ پہلے سے لیے جانے والے گھونٹوں سے رہ جانے والی پیاس کو بجھاتا ہے۔ مزید کہ یہ طریقہ معدے کے